والے 40,000 کے قریب زائرین اس وقت مسنگ ہے۔ وہ زائرین کہاں گئے؟ اور ان زائرین کے حوالے سے تینوں ممالک یعنی ایران، عراق اور شام کی پاکستان سے کیا سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، کیا سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اور پاکستان اس کے لیے کیا کر رہا ہے۔ وہ 40,000 زائرین جو مسنگ ہوئے ہیں وہ گئے کہاں؟ آج سب کچھ بتائیں گے آپ کو اس ولاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عباس حیدر۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہے وہ ایران کے دورے میں گئے اور ایران کے دورے میں جا کے انہوں نے جب بات کی وہاں کے حکمرانوں سے، تو جہاں پر دیگر چیزیں جو ہے وہ مثبت سامنے آئی، وہیں پر ایران کی جانب سے اور دیگر جو دو ممالک ہیں عراق اور شام، ان کی جانب سے ایک چیز سامنے آئی کہ یہ جو زائرین پاکستان سے کروڑوں زائرین ہر سال جو ہے وہ زیارات کے لیے ایران، عراق، شام جاتے ہیں، ان میں سے تقریباً 40,000 ابھی تک کی جو فگر آئی ہے سامنے، تقریباً 7 سال کا یہ ڈیٹا ہے، تو 40,000 کے قریب زائرین مسنگ ہو گئے۔ یعنی وہ مسنگ کس طرح سے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں پر ہی رک گئے، اپنا پاسپورٹ انہوں نے چھپا لیا اور وہاں پر ہی کوئی کام دھندا انہوں نے شروع کر دیا، یا پھر وہاں سے کسی اگلے ملک میں نکلنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ایسی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ظاہری بات ہے جب زائرین اتنی بڑی تعداد میں جاتے ہیں ان پہ نظر رکھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس وقت تک پاکستان میں زائرین کے لیے کوئی خاص میکانزم نہیں بنایا گیا تھا۔ لیکن وزیر داخلہ نے یقین دہانی کرائی ایران کو بھی اور ساتھ عراق اور شام کو بھی کہ جو زائرین اب آئیں گے ان کے لیے ایک میکانزم بنایا جائے گا، ان پر نظر رکھی جائے گی اور ان کا جو پاسپورٹ ہے اسے ٹریک کیا جائے گا۔ کیونکہ اگر کوئی بھی شخص یہاں سے جس طرح حج کے لیے جاتے ہیں سعودی عرب میں، تو حج میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، اور جب وہ حج یا عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ان پہ پورا نظر رکھی جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی شخص جائے اس کا ہر شخص کے بارے میں انفارمیشن ہو کہ وہ شخص کہاں کہاں گیا، اگر کہیں مسنگ بھی ہو جائے تو اس کی تلاش فوری شروع کر دی جاتی ہے۔ تو جو سعودی عرب میں یہ حج یا عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے جو سسٹم بنایا جاتا ہے، اسی طرح وزیر مذہبی امور نے ایک اعلان بھی کیا ہے کہ اب زائرین گروپس ایڈمنسٹریشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا جا رہا ہے، ادارے یعنی وزارت مذہبی امور کے اندر ہی، جو اب زائرین کے گروپس جایا کریں گے، ان کے پاسپورٹ کو ٹریک کیا کرے گا، کتنے لوگ گئے، کتنے لوگ آئے، کوئی وہ لوگ جو مسنگ ہو گئے ان کے بارے میں بھی ساری انفارمیشن پاکستان کے پاس آ جائے گی اور ان لوگوں کی تلاش بھی شروع کر دی جائے گی۔ تو اب یہ ایک بڑا اچھا میکانزم بنایا گیا ہے، کیونکہ ایران، عراق اور شام نے یہ جو گلہ کیا تھا کہ یہ جو زائرین مسنگ ہو جاتے ہیں، ان کے حوالے سے جو ڈیٹا اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے، اور ساری بات ہے ان کے ملک پہ بھی برڈن آتا ہے جب کسی ملک میں کوئی زائرین آتے ہیں اور وہ وہاں جا کر نوکریاں تلاش کرتے ہیں، وہاں کام شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہاں کے لوگوں کے لیے جو نوکریوں کے مسائل ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ویسے بھی یہ ملک ایران، عراق اور شام ابھی اتنے کوئی اسٹیبل ملک نہیں ہے، تو جب وہاں پر لوگ جا کر نوکری تلاش کرتے ہیں تو پھر جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی انفارمیشن تھی، میں نے کہا آپ سب لوگوں کا تک پہنچاؤں۔ جو زائرین اب جائیں گے، اب ان کے لیے زائرین گروپس ایڈمنسٹریشن کے تھرو تمام گروپس میں جتنے لوگ جایا کریں گے ان کے پاسپورٹ کو ٹریک کیا جائے گا، اور کوئی بھی شخص اگر کوشش کرے گا کہ وہاں سے بھاگ کر کسی جگہ چھپ جائے تو اس کی تلاش شروع کر کے اسے فوری طور پر اس کا پاسپورٹ بھی ختم کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے واپس پاکستان لا کے سزا بھی دی جائے گی۔ تو یہ ابھی تک انفارمیشن ہے، مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔